لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری ہے۔ ربیع الاول کی جو یہ تاریخ ہے، لوگوں میں تو یہی مشہور ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ آج کی تاریخ میں ہوئی، لیکن جو راجح اور صحیح قول ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مشہور 12 ربیع الاول کو ہے، دن پیر کا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ حضرات محترم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لائے تو حالات بہت ہی دیگرگوں تھے، ناانصافی، ظلم و زیادتی اپنے عروج پر تھی، طبقاتی نظام بھی اپنے عروج پر تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے طبقاتی نظام۔ طبقاتی نظام کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ظلم کرنے کا ایک ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں آیت نمبر 4 سورت نمبر 28 پارہ نمبر 20 ارشاد فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے یہی کیا کہ فرعون نے سرکشی اپنائی اور لوگوں کو خانوں میں بانٹ دیا، لوگوں کو خانوں میں بانٹ دیا، اور خانوں میں بانٹنے کے بعد ظلم و زیادتی کی انتہا۔ یستضعف طائفة منہم، لوگوں کو کمزور سمجھتا، ان سے بیگار لیتا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو فرعون نے اسی طبقاتی نظام کا سہارا لیا، اپنے اور پرائے میں لوگوں کو بانٹا، اونچ نیچ میں لوگوں کو بانٹا، اور بانٹ کر کے ظلم و زیادتی کا ایک لمبا سلسلہ قائم کیا۔ ایک رائٹر ہیں، فرنچ رائٹر ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے فرانس فینن۔ ان کی تھیوری کیا ہے؟ ظلم کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ اپنے خطے کا، یہ دوسرے خطے کا ہے۔ اس کو انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو بانٹتے ہیں وہ 2 خانوں میں، زونس آف بینگ اور زونس آف نان بینگ، یعنی جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمام رعایتیں ہوں گی، ان کے تمام حقوق کا خیال کیا جائے گا، ان کے تمام حقوق کی پاسداری کی جائے گی، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور جو دوسرے زون والے ہیں ان کے ساتھ رعایتیں نہیں ہوں گی، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت بھی عالمی اعتبار سے یہی چیزیں رائج ہیں۔ اگر مغرب کا کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو پورا مغرب تلملا اٹھتا ہے، اس کے دفاع میں آتا ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، دوسرے خطے والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں،
اور کتنی بھی زیادتیاں ہوتی رہے کوئی اس پہ آواز تک نہیں اٹھاتا، بولتا تک بھی نہیں ہے۔ پورا بر اعظم تباہ ہو جائے، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کیا، یہ جو تفریق ہے طبقاتی اعتبار سے، یہ اس کی دین ہے، اور اسی تفریق کی وجہ سے یہ دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تفریق ہے، جو اونچ نیچ ہے، علاقائیت ہے، عصبیت ہے۔ اور وطن عزیز میں بھی یہ چیز رائج ہے، جو اونچے طبقے کا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو سارے لوگ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا غالباً 2016 میں ایک واقعہ ہوا تھا نربھیا کے ساتھ، بڑا زبردست احتجاج ہوا، لیکن کمزور، ضعیف، پسماندہ طبقات کے ساتھ ویسی زیادتیاں ڈیلی متعدد بار ہوتی ہیں، متعدد خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے دو لفظ بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، احتجاج تو جانے دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہی طبقاتی نظام میں لوگوں کا بٹے رہنا، لوگوں کو بانٹ کر کے رکھنا، محض اپنے فائدے کے لیے، اپنے وقار کے لیے اور اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشط۔ یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ روئے زمین پر نہ اس سے پہلے کسی کے ذریعے برپا ہوا اور نہ اس کے بعد برپا ہوگا کسی کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشط، کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے، کسی میں کوئی بٹوارا نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، انا شہید ان العباد کلہم اخوہ۔ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام کے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ خالی آپ کے الفاظ نہیں تھے، کر کے بھی دکھایا۔ اور اس کا مظہر عتم اگر دیکھنا ہو آپ کو تو آپ نماز میں دیکھ لیجئے، ایک وقت ہی نہیں 5 وقت کی نماز ہے جو ہر ایک کو یقین دلاتی ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، کسی میں کوئی تفریق نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شاہ ہو چاہے گدا ہو اسی سب میں آ کر کے کھڑا ہوگا، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہوگا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوگا۔ یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا سایہ پڑ جائے گا تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، اور خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے برابر اور لائن میں سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حج کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں بھی کوئی سسٹم نہیں اس طرح سے کہ فلاں حاکم ہے اور فلاں رعایا ہے، فلاں افسر ہے، فلاں بادشاہ ہے، یا فلاں خطے کے لوگ ہیں، فلاں غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں۔ سب ایک ہی لباس میں نظر آتے ہیں، ایک ہی ڈریس میں نظر آتے ہیں، اور سب ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ہی جو چیز کرنی ہے سب کو کرنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اگر آپ چشمے تصور سے دیکھیں، غور کریں اور اس وقت کے منظر کو اپنے آنکھوں میں بٹھانے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ قریش کے ابو بکر ہیں، قریش کے عمر ہیں، اور اوس کے سعد ہیں، سعد بن عبادہ روم کے صہیب ہیں، اور حبشہ کے بلال بھی ہیں، حبشہ کے بلال بھی ہیں، اور فارس کے سلمان ہیں، دوس کے طفیل ہیں، نجد کے اسامہ ہیں، سوڈان کے مدعم ہیں، خراسان کے فیروز ہیں، مدلج کے سراقہ ہیں، اور طے کے عدی ہیں، نینوا کے عداس ہیں۔ یہ سب کے سب
یہ سب کے سب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ساتھ تشریف فرما ہے، ایک ساتھ تشریف فرما، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملائے ہوئے۔ اس میں کوئی اپنے کو برتر نہیں سمجھ رہا ہے اور نہ کسی کو کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ایک سردار ہیں جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور ان کے والد گرامی بھی بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے۔ کون؟ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہودی بولتے تھے خیرنا وابن خیرنا، یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کی اولاد ہیں، ان کے لڑکے ہیں۔ ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند تھا۔ عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے قلیب بردار ہیں اور جندل کے بادشاہ، عمان کے حکمراں اور ہرقل کے دربار میں نمائندگی کرنے والے بھی ایک ہی سب میں بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کسی کا اعزاز اور اکرام الگ سے نہیں، کسی کے لیے ہٹو بچوں کی صدا نہیں۔ یہ دنیا کی انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا روئے زمین پر ایسا ہوا کہ سورج نے اور لوگوں نے نظارہ دیکھا کہ ایک ہی محفل میں تمام لوگ تشریف فرما ہے۔ یہ ہے اتحاد کی دعوت، یگانگت کی دعوت، انسانوں کے ایک سب میں کھڑا کرنے کی دعوت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس وحدانیت سے انسانی وحدت کا بھی آپ نے لوگوں کو راز سمجھایا۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملے گا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اور اگر آپ آگے اور تھوڑا غور کریں گے تو دوسری چیز کیا ہے؟ انسانوں میں جو تفریق کی دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاشی نابرابری۔ لوگوں میں، کچھ ہی لوگوں میں مال کا اکٹھا ہو جانا اور اس مال کو خالی انہی کے مصرف میں استعمال ہونا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو شکم شیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی میں یہاں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے، خالی پڑوسی ہونا کافی ہے۔ ابھی میں نے جلد ہی ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب کی پڑوس کی ایک بچی، وہ عمرے پہ جا رہے تھے، متعدد عمرے کر چکے تھے، پھٹے پرانے لباس میں بھوکی، ان کو گئی سلام کرنے کے لیے کہ وہ جا رہے ہیں عمرے پہ، سلام کر لے۔ تو کہا دعا کرنا کہ اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ پڑوسیوں سے بے توجہی ہے، اپنوں سے بے توجہی ہے اور بیگاروں سے تو بے توجہی ہے ہی ہے۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا بچہ بھوکا رہے، اس کی بہن کے بدن پہ برابر کپڑے نہ رہیں اور آپ عمرے پہ عمرہ کرتے جائیں؟ اللہ آپ کو عمرے کو قبول کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے کھائے اپنا اور پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا کہ غریبوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، جوا کو، سٹے کو اور سود کو ناجائز اور حرام قرار دیا تاکہ خالی کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں مال جمع ہو کر کے نہ رہ جائے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومنوں کے مال میں حق معلوم للسائل والمحروم، کیا ہے؟ حق ہے، کس کا؟ مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ آپ کا احسان نہیں جو آپ دے رہے ہو، اس کا حق ہے جو آپ اسے دے رہے ہو، آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کے جو انقلاب آیا ہے، تو انسانی برابری، دوسرے کیا ہے؟ معاشی طور پر تمام لوگوں کا خود کفیل ہونا، اور جو خود کفیل نہیں ہے ان کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرنا، وہ اپنے ہو چاہے پرائے ہوں۔ اور تیسری بہت اہم چیز
काश की जो रुपये हम जुलूस पे झंडा झंडी पे खर्च करते हैं उतना उस रुपये से हम किताबें छपवाते, उस रुपये से हम कोई हॉस्पिटल बनवा देते, उस रुपये से हम कोई स्कूल और कॉलेज बनवा देते। किताबें छपवा करके हम गैरों को बताते कि मोहम्मद का ये पैगाम है कि तमाम इंसान बराबर हैं। हम ये बताते कि मोहम्मद का पैगाम है कि पड़ोसियों को कितना ख्याल किया जाएगा। हम स्कूल और कॉलेज बना के बताते कि यहाँ गरीबों की पढ़ाई मुफ्त होगी, हॉस्पिटल बना के बताते कि यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। बहुत अहम चीज है, आपने मजहबी तनाव को दूर किया, मजहबी तनाव को आपने दूर किया। क्या है? ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जो हुकूक दिया आपने, अकलियतों को जो हुकूक दिया है, दुनिया आज तक वहां पहुंच ही नहीं सकती है। वो बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं? पर्सनल महफूज, क्या बोलते हैं कि अकलियत में है यानी कि अल्पसंख्यक में है, इनका पर्सनल महफूज रहेगा, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा इतना करते हैं ना, और उसमें भी डंडी मारते रहते हैं। लेकिन सुनो, मिसाक का मदीना पढ़ो, 53 बातें थी, उनमें से जो अहम बात है बताना चाहता हूं। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना यहूद बनी औफ, इन्ना यहूद बनी औफ उम्मतुम मअल मुमिनीन, उम्मतुम मअल मुमिनीन लियहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम। मुसलमान गालिब थे, उसके बावजूद आपने क्या कहा कि जो यहूदी हैं बनी औफ के, वो मोमिनीन के साथ उम्मत हैं, मोमिनीन के साथ वो एक गिरोह हैं। यहूदी दीनुहुम, यहूदियों को उनको अपने दीन पर अमल करने की मुकम्मल आजादी है। वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम, और मुसलमानों के लिए मुसलमान का दीन है। इतनी मुराद, इतनी रियायत आप तारीख के औराक पलटोगे कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं मिलने वाली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में मिलेगी, आपके फरमूदात में मिलेगी, आपकी जिंदगी में मिलेगी, और आपके जानिसारों की जिंदगी में मिलेगी। वो शायर क्या कहता है? गैर मुस्लिम शायर है, वो बोलता है, वही यूनान जो कहलाता था तहजीब की दुनिया, वही रुए जमीन पर आज था तखरीब की दुनिया। यह तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना, फलातों की खिरत सुकरात की दानिश भी अफसाना। गर्द दुनिया में चारों सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफक पर, कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। शहंशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया। और मुबारक हो ज़माने को, और मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। तो आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आपकी रहमत हर एक पर वसी थी, कोई उससे खारिज और बाहर नहीं था। आपने अक़लियतों के हुकूक का कितना ख्याल किया। और आज चूंकि 5 सितंबर है, टीचर्स डे बोल, अल्लाह के बारहवीं ने इरशाद है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं। आप मुअल्लिम का तर्जुमा अपनी ज़बान में टीचर कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं। और आप मुअल्लिम हैं, उसको लफ्जों में और तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं है। शायर कहता है, बहुत ही आसान लफ्जों में शायर बोलता है, दुर्फसानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फसानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। दुर्फसानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, ऊंट चराने, शहरों में, जंगल में, रेगिस्तान में चलने फिरने वाले, जिनके यहाँ कत्ल गारत जरिए एक आम बात थी। वो शायर क्या बोलता है? अहयानन अला बकरिन अखीना, अहयानन अला बकरिन अखीना इज़ा लम नजिद इल्ला अखाना। कि हमारे उनके अंदर लड़ाई का जज्बा इतना ज्यादा था, जब कोई मुकाबिल का दुश्मन नहीं मिलता था तो उनको लड़ाई का शौक चल रहा था, तो आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते थे, भाई पर ही हमला कर देते थे, शायर बोलता है। लेकिन
یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کی تعلیمات کا اثر کہ ایسے ایسے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ہادی بن گئے، رہبر بن گئے، رہنما بن گئے۔ میرے آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں نہ اتنا بڑا انقلاب کبھی آیا تھا اور نہ آئے گا جو انقلاب محمد رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، اور سب سے بڑا انقلاب تو یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو ایک سب میں کھڑا کر دیا، کسی میں کوئی تمیز نہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان ہیں، سب کے حقوق یکساں ہیں اور سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر ادھر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں۔ آپ جس وطن میں رہتے ہیں یہاں میرے خیال سے 6000 سے زائد برادریاں رہتی ہیں، اس میں اکثر برادریاں جو ہے مظلوم طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں، مظلوم طبقہ سے، جن کو مستضعفین فی الارض کہا جاتا ہے، جن کو جنگل و بیابان میں کبھی کھدیڑ دیا گیا تھا اور پھر کھدیڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا آپ اگر اللہ کے رسول کا پیغام ان کو پہنچائیں گے، کیا وہ سوچیں گے نہیں؟ کیا غور نہیں کریں گے کہ اس مذہب میں ہمیں کیا مقام ملے گا؟ ان کا امام جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے، ان کا پردھان جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے، اور ان کا بڑا آفیسر جہاں کھڑا ہوگا ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں یہ مقام مل جائے گا، یہ مرتبہ مل جائے گا۔ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں؟ تم جو پیسے پھینک رہے ہو، ستیہ ناش کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، ان پیسوں کو کیا ایسے مصارف میں نہیں خرچ کر سکتے ہو کہ مظلوموں تک پہنچو، ان کے دل تک پہنچو، ان کے ذہن تک پہنچو، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بتاؤ، انا شہید ان العباد کلہم اخوا، کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام کے تمام بندے انسان سب بھائی بھائی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، اور بیدار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے، اور آج عہد کرے بارہ ربیع الاول ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی سکت بھر یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی، وطن عزیز کی بھی خدمت ہوگی، اور خود تمہاری اور تمہاری نسلوں کی بھی خدمت ہوگی کہ تم کو دست و بازو بھی مل جائیں گے، لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، دنیا کی زبردستی سے بچ جائیں گے، اور تم کو دست و بازو بھی مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی وہ نصیب فرمائے، اور مدینہ المنورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔